أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ میرا نام محمد حسنین ہے، میں مدرسہ دیہہ بن حزیمہ میں حفظ کرتا ہوں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ السلام علیکم SN کے ناظرین کو میرا سلام۔ تو ہمیں بہت یعنی عجیب و غریب قسم کے تجربات بھی ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بدحالی ہے، بچے زیادہ ہیں، والدین کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اداروں میں ایک یونیک کام، مثال کے طور پہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں جس قدر حاصل ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور اس دنیا میں جو رزق ہے، ہمارا جو معاملات ہے، وہ اللہ پاک نے لکھ رکھے ہیں، وہ ہمیں مل کر رہیں گے، چاہے وہ احد پہاڑ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہم لاکھ محنت کریں وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے چکر میں لگے ہیں۔ تو اب ایک تعلیم جو ہے انسان کی برتری اس کے علم کی بنیاد پر ہے، اور ابھی ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ یہ آپ انہیں کہہ لیں کہ یہ ایک جدید طرز کا مدرسہ ہے، لیکن اس کو ہم مدرسہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی حیت اور شکل و شباہت بالکل ایک جدید ترین انگلش میڈیم اسکول والی ہے۔ یہ دمیال روڈ اشرف کالونی ہے، یہاں پہ ہم ایک ایسے اسکول میں ہم ان کے اندر موجود ہیں۔ اسکول میں باہر بورڈ دیکھ کر ہم بہت انسپائر ہوئے، اور پھر ہم اندر آ گئے، اور اس کے نوجوان پرنسپل صاحب ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے، ان کی گفتگو نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ بھی سنیں، عوام، آپ اپنے بچوں کے بارے میں اس کو سننے کے بعد ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں پورا، کیونکہ میں نے بورڈ آپ کا پورا پڑھ کے یاد نہیں رکھا۔ تعارف کرائیں اور بتائیں۔ میرا نام وقاص اکرم ہے، اور میں انوسنٹ اینجلس مونٹیسری پری اسلامک اسکول کا ڈائریکٹر ہوں، اور الحمدللہ ہم یہ ادارہ پچھلے 5 سال سے بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ مونٹیسری بیسڈ ہے، جس میں ہمارا جو اسکول ہے وہ اسلامک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جدید طرز کی تعلیم تو ضرور دینا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی اقدار کے ساتھ۔ تو الحمدللہ پچھلے 5 سال سے علاقے دمیال روڈ میں ہمارا یہ اسکول واقع ہے، اور بڑے اچھے الحمدللہ ہم طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خیال اچانک کیسے آیا؟ ہمارے لوگ تو جو ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے جو سب سے نکمے بچے ہوتے ہیں ان کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ مفت میں پڑھ گیا تو مولوی بنا دیں گے، نہ پڑھا تو اللہ مالک ہے، اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑے سے بڑے اسکول میں بھیجتے ہیں اور ان کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں۔ آپ نے تو تمام بچوں کے لیے ایکول مواقع دے دیے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، بات آپ نے بالکل 100% صحیح کی ہے کہ ہم جو بچہ اسکول میں نہیں چل پاتا نا، اس کو ہم پھر کیا رستہ دکھاتے ہیں کہ آپ مدرسے میں داخل کروائیں اس کو، تو یہ مدرسے میں جو ہے تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اپنا ایک بیٹا یا اس کی ایک زندگی پوری دینے جا رہے ہیں، جس میں اس نے صرف قرآن سے جڑے رہنا ہے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ وہ خود بھی دین سیکھے اور اس معاشرے میں بھی اور لوگوں کو دین سکھائے، تو اس کے لیے ایک ناکارہ چیز نہیں بلکہ ایک اچھی اور ایک افضل چیز آپ کو تلاش کرنی چاہیے۔ تو میری نظر میں بچوں کا مائنڈ لیول جو ہے تمام کا ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے دیکھیں، والدین جو اولین درسگاہ ہے بچوں کی، اگر وہ اچھی ہے، والدین خود توجہ دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بچہ گھر سے ہی بہت کچھ اور بہت اچھی طریقے سے سیکھتا ہے۔ دوسرا بڑا استاد یا والد یا والدہ جو ہے وہ اس کی ٹیچر ہے،
اس کے قاری صاحب ہیں جو اگر اس کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، ایک اچھا ماحول دیتے ہیں اور ایک اچھا صاف ستھرے ماحول میں اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ایک اچھا شہری بنتا ہے بلکہ ایک دیندار اور مکمل انسان بھی تعمیر ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو ویژن ہے وہ اصل میں اس طرح تھا کہ میرے اپنے بیٹے کے لیے میں حفظ کی کلاس تلاش کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ ایک حافظ قرآن بنے، اور میں نے اس سلسلے میں بہت سارے مدارس میں خود بھی پرسنلی وزٹ کیا، اس کا انٹرویو بھی کروایا، لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی کہ جو ڈانٹ ڈپٹ یا جو ماحول ہے وہ سب کا کامن ہے۔ پڑھانے کا طریقہ نو ڈاؤٹ ہر ایک کا اچھے سے اچھا ہے اور بڑا ایک مؤثر طریقے سے بھی پڑھاتے ہوں گے، لیکن جو اس وقت کی ایک کہتے ہیں نا مانگ ہے یا جو اس وقت کی نیڈ ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بچوں کو ہم ایک جبری ماحول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم آلریڈی الحمدللہ مونٹیسری بیسڈ پڑھائی کرواتے تھے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ بچوں کو ایک صاف ستھرا اور ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں ان کو پڑھائی ایک بوجھ نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ایک بہت بڑی منزل ہے، 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ کانپتے ہوئے ہانکتے ہوئے گھر آئے تھے۔ تو وہ ایک پہلے الفاظ جو تھے اللہ تعالیٰ کے، جب ان کے دل پر اتنے گراں گزرے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ 30 پاروں کو ایک دم سے حفظ کرنا اور ایک عرصے میں حفظ کرنا ایک عام بچے یا ایک بڑے شخص کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے کو ہم نے کیونکہ اسکول سے ریلیٹڈ رکھا ہے، اور ہم اکثر اپنے پیرنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ اسکول کم مدرسہ ہے۔ اگر میں کہوں اس کے سٹینڈرڈز کا تو وہ الحمدللہ اسکول جیسے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ بچوں کو ایک بہترین ماحول صاف ستھرا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو ایک پراپر یونیفارم ہے، بچوں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہماری اسمبلی ہوگی، اس ٹائم پر ہمارا فلاں پیریڈ ہوگا اور اس ٹائم پر ہم نے اپنا لیسن سنانا ہے، بریکس بھی ان کی دی جاتی ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو منتھلی کروائی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو بھی بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی اسکول سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ چل نہیں رہا تھا اسکول میں تو اس کے والدین نے یہاں پر ایڈمیشن کروایا ہے۔ الحمدللہ یہ تمام وہ بچے ہیں جو نمایاں کارکردگی کے ساتھ بچوں اسکول سے فری ہوئے ہیں اور ان کے ماں باپ کی خواہش پر وہ یہاں پر داخلے حفظ کا لیا ہے انہوں نے۔ تو الحمدللہ تمام بچے جو ہیں پڑھائی میں اچھے ہیں اور ماحول بھی ان کو ایسا ہی دیا گیا ہے، اور ماحول میں سب سے پہلی چیز یہاں پر کوئی اسٹک وغیرہ نہیں یوز کی جاتی ہے، بچوں کو کوئی مار پیٹ نہیں کی جاتی ہے۔ ہر کلاس روم میں الحمدللہ کیمراز ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، بچوں کو ان کے ٹیچرز کو باقاعدہ سے ان کی پیریڈز لگائے جاتے ہیں، اور ان کی اس کے علاوہ کاؤنسلنگ بھی ہر ویک میں کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے مدرسہ جو ہے ہم پچھلے 2-3 سال سے الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی بچے ہیں جو یہاں سے ماشاءاللہ مکمل ہونے کو ہیں قرآن، اور بھی الحمدللہ اس میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ہمارا پرنسپل صاحب سے گفت و نشید ہماری جاری ہے، اور اب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ انہیں ابھی تک لوگوں کی طرف سے کیا رد عمل ملا ہے کہ یہ ان کی ایک یونیک سوچ ہے، تو جس علاقے میں یہ ہیں اس علاقے میں ان کو کیا پوٹینشیل ملا، لوگوں نے ان کی کتنی کامیابی ہوئی انہیں اس لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں، اور کیا یہ مطلب ہے مناسب جگہ پر بیٹھے ہیں کہ یہ جو ان کی سوچ ہے وہ تو بہت زبردست ہے، کیونکہ ایسے ادارے موجود نہیں ہیں۔ ایک ایسا عالم جو دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہے اور دنیاوی جو معاملات ہیں، تہذیب ہے، رسم و رواج ہے، ان سے بے بہرا ہے، وہ دین کا علم ان لوگوں کو کیسے پہنچائے گا جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم تو بہت ہے۔ تو کیا ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کا بھی جدید علم موجود ہے، جو دین کے علم کو مزید نکھارنے اور سکھانے میں اس کے لیے مددگار ہو سکتا ہے، وہ بہتر ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دینی حدود کے اندر رہ کر ساری علم حاصل کرے، اور پھر وہ اعلیٰ افسر بنے، بیوروکریٹ بنے، فوجی بنے، پولیس افسر بنے، جج بنے، وہ قوم کی باغ ڈور سنبھالے تو وہ مکمل ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہم یہ پوچھیں گے کہ پرنسپل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جگہ لایا، کیا یہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جگہ آپ کافی ہے یا آپ کو آگے بھی بڑھنا ہے؟ کیا پلان کیا آپ کا فیوچر؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ اس کو ایک اپگریشن کی ضرورت تو لازمی ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے اس دینی تعلیم میں بھی ایک ماڈرنائز طریقہ لے کر آئے ہیں کہ جس میں بچوں کو جو ہے مدرسے کا ڈر اور ایک خوف سا نہ آئے، بلکہ وہ اس کو جیسے اسکول خوشی خوشی جاتے ہیں ایسے ہی وہ مدرسے میں بھی صبح آئیں اور شام کو وہ گھر جا رہے ہوں۔ تو نو ڈاؤٹ
ہمارا یہ جو ویژن ہے وہ بے شک رکنے والا نہیں ہے. الحمدللہ اس میں ہم مزید ورکنگ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اہل علاقہ جو ہے وہ اس بات سے بڑا خوش ہے کہ الحمدللہ ان کے آلریڈی ہم پہ کانفیڈنس تو تھا اسکول کو لے کر, اب مدرسہ کو لے کر بھی ان کا ہم پر ٹرسٹ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر جو ممتحن صاحب ہیں یا ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ خود بھی پرسنلی اس چیز کو دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ جو ماحول دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت صاف ستھرا اور اچھا ہے. تو ماشاءاللہ علاقے سے تو رسپانس ہمیں بہت پازیٹیو آیا ہے, اور ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں انسان جب موجود ہوتا ہے نا وہاں سب سے پہلے اپنا کام کا آغاز کرتا ہے, اس کو اپ گریڈ کرتا ہے. تو الحمدللہ اس علاقے نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلی برانچ جو ہے وہ قریب ہی کسی اور علاقے میں ہم دوبارہ بنانے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں پر بھی مدرسہ پلس اسکول جو ہے ہمارا بہت اچھا. پرنسپل صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس اتنی ہی صلاحیت والے اس سوچ کے حامل اساتذہ بھی ہوں, تو کیا آپ کو وہ آسانی سے میسر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ٹیچرز کی انٹرویو ہے اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں دیکھیں تجوید الحمدللہ یہاں پر کتنے ایسے اساتذہ کرام ہیں جو مدارس سے فارغ ہوئے ہیں, تجوید بھی اچھی ہے, قرآن حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف ایک چیز پر ٹکے رہیں گے ساری عمر تو پھر آپ بچوں کو نیا ماحول نہیں دے سکتے اور دنیا کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے. تو ہم جتنے بھی ٹیچرز اپنے پاس ہائر کرتے ہیں ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, اور ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. اور نہ صرف ہم خود ٹریننگ کر رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ باہر سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے, جہاں پر اچھی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے, ہم خود بھی اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اس ورکشاپ کو بھی جوائن کرتے ہیں. تو آپ نے جو اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے لازمی نہیں رکھا ہو کہ وہ بھی قرآن پڑھیں اور سارا کچھ سیکھیں؟ دیکھیں اسکول میں ہمارا پیریڈ ہوتا ہے عربک کا, اسلامیات کا, وہاں پر ان کی تعلیم ایز اے پیریڈ جو ہے ہر سبجیکٹ کے ساتھ چل رہی ہے. لازمی اس لیے نہیں قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ نے مدرسہ جو ہے اس کے بچوں کے لیے فیس اسٹرکچر کیا رکھا ہوا ہے؟ مثلا بالکل ایک نیا بچہ جو آپ کے پاس مونٹیسری میں آ رہا ہے اسکول کے لیے, اسکول کی نہیں, آپ کے مدرسہ کا بھی تو مونٹیسری کے نہیں ہے؟ نہیں, مدرسے میں دیکھیں مونٹیسری سے نہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں, مدرسے میں ہمیشہ قاعدے سے سٹارٹ کروایا جاتا ہے, بیسک تعلیم سے سٹارٹ کروایا جاتا ہے. جو اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے مونٹیسری جو ہے بیسڈ تعلیم ہے ہماری, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس جو جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ انگلش میں بھی بات چیت کرتے ہیں مدرسے کے, اس کے علاوہ انگلش سمجھتے بھی ہیں. انگلش میں لاسٹ ہمارا جو اینول فنکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کی تھی. تو الحمدللہ ایسا ہے کہ ان کو ہم نے اسکول سے دور نہیں رکھا ہوا, اسکول کے ساتھ ہی ان کی مکمل جو ہے باقی تعلیم بھی ہم ہلکی پھلکی سیاست رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو جب وہ یہاں سے فارغ ہوں تو ان کو کبھی ایسا فیل نہ ہو کہ ہم یہ بھول گئے. دونوں کا کیمپس ایک ہی ہے, کلاس میں الگ الگ ہیں, کلاسز الگ الگ ہیں, ہر ایک کی سٹنگ ایریا الگ ہے, لیکن کیمپس ایک ہی ہے. بہت اچھا پرنسپل صاحب, آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا, بہت شکریہ جی. ہماری دعا اللہ آپ کو کامیاب کرے. ایک استاد ہوتا ہے اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہوتی ہے یا پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے, دین سے عاری ہوتا ہے, سائنسدان بن جاتا ہے, یعنی یہ سارا سسٹم جو ہے نظام, سارے لوگ وہ دین سے عاری ہوتے ہیں, ان کے پاس اعلیٰ تعلیم تو ہوتی ہے دنیا کی, لیکن وہ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. نتیجے میں یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ پورا نہیں ہو رہا. تو بہرحال آپ بڑا اہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ جلد ملیں گے انشاءاللہ.